امریکہ میں جو فوج کے سربراہ ہیں، جس کو یہاں پر جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا چیئرمین کہا جاتا ہے، جنرل براؤن، ان کو صدر ٹرمپ نے فارغ کر دیا ہے اور ان کی جگہ دوسرے صاحب کو اپائنٹ کر دیا ہے۔ امریکہ میں جہاں پر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے کسی بھی لیڈر کی جو قوت ہوتی ہے، عوامی قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، یہ اس کا ایک مظاہرہ بھی ہے۔ روبانہ ہاشمی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یا افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، کیا وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ایک دفعہ تجربہ ہوا تھا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک وزیر اعظم نے برطرف کر دیا تھا، اس وقت جبکہ وہ جہاز میں تھے۔ تو کیا نتیجہ نکلا تھا؟ کیا ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، پاکستان اور ہندوستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کریں اگر تو جی بہت فرق ہے۔ ہندوستان کی ڈیموکریسی بہت ہی مستحکم ڈیموکریسی ہے، جمہوریت جی ہے یہاں، اور اس طرح کے حالات یہاں پہ نہیں ہے، ناممکن ہوتے ہیں اس طرح کے حالات بننا۔ آرمی چیف جو بھی ہوتے ہیں وہ پریسیڈنٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کے انڈر میں نہیں ہوتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کا جی اسٹرکچر ایسا ہے کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ آ، ان- وہ ایڈمنسٹریٹو ویلو ہے ان کا، حکومت چلانے کا، لیکن جی جو ہیرارکی کی بات کرتے ہیں وہ پریسیڈنٹ ہے، پریسیڈنٹ کے انڈر میں تینوں آرمی چیف جو ہیں وہ پریسیڈنٹ کے انڈر میں آتے ہیں۔ اور ابھی تک جی آزادی کو 75 سال ہو چکے ہیں، پاکستان کو، ہندوستان کو بھی، پاکستان کو بھی، دونوں کو ہی، جی جی 14 جی۔ تو اس 75 سالوں میں ہندوستان میں ایسا کوئی نظیر نہیں آیا ہے جس میں پرائم منسٹر نے پریسیڈنٹ سے سفارش کی ہو کہ آرمی چیف کو یا نیول چیف کو، ایئر فورس چیف کو برطرف کر دی جائے، برخاست کر دیا جائے۔ یہ چیزیں یہاں پہ ابھی تک نہیں ہے، امید ہے کہ آگے آگے بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ میں پریسیڈنٹ کے پاس ہی پورا پاور ہے، پرائم منسٹر شپ وہاں پہ ہے نہیں، پریسیڈنٹ شپ ہے۔ اور جی پریسیڈنٹ کو یہاں تک پاور ہے کہ وہ جو سینیٹر نہیں ہوتے ہیں، جو الیکٹڈ ممبر نہیں ہوتے ہیں ہاؤس کے، وہاں پہ کانگریس کے الیکٹڈ نہیں ہوتے جی ہیں، ان لوگوں کو منسٹریل پوسٹ دی جاتی ہے۔ یہ پریسیڈنٹ کا اپنا اختیار، جیسا آپ نے کہا کہ عوام جی کی جی طاقت کا وہ ایک مظہر ہے، ایک مظاہرہ ہے پریسیڈنٹ کے جو اقدام اصل ہوتے میں ہیں وہ۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں اپنے پروگراموں میں، صدر رنگ کے پروگراموں میں، جی میں اور آپ گفتگو کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی انالسٹ رہے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ ہاں، صدر ٹرمپ کو اپنا منصب سنبھالے ہوئے ابھی 1 مہینے سے کچھ 1 یا 2 دن زیادہ ہوئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے بہت جی ہاں، بڑے بڑے اقدامات کیے، ایسے اقدامات کیے ہیں جو ساری دنیا کے لیے امپلیکیشنز رکھتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے بالکل، عالمی فوجداری عدالت پر پابندی عائد کر دی ہے، مثلاً انہوں جی ہاں، نے فوج کے سربراہ کو سبکدوش کر دیا، ان یا دوسرے کو مقرر کر دیا ہے۔ عوامی طاقت بلا شبہ ان کے ساتھ ہے، اور ہر جگہ جہاں پر بھی جمہوریت ہے، جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہیں، وہاں پر یہ ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہم کیوں آخر دوسرے ملکوں میں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ فوج ایک پاکستانی نہیں بلکہ آپ افریقہ کے بہت سارے ممالک دیکھ لیجئے کہ وہاں جی ہاں، فوجی طاقت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، صدر جی ہاں۔ منتخب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس عوامی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مجھے ایسا لگتا ہے جاپی صاحب کہ اس کی جو آپ نے بات کہی تھی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، خاص طور افریقی ممالک جو ہے، وہاں ایک تو غربت ہے، بہت بڑی وجہ ہے تعلیم کی، ایجوکیشن کی، ایڈوانسمنٹ کی، اور پاورٹی کی، غربت کی۔ جہاں پہ غربت ہوگی اور تعلیمی فقدان ہوگا، ایجوکیشن کی کمی ہوگی، سوسائٹی، ٹرائبل سوسائٹی زیادہ وہاں پہ مضبوط ہوتا ہے، قبیلائی سسٹم زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ جس قبیلے کا میجورٹی زیادہ ہے اور ان کے افواج میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کلیدی عہدوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ حکومت، چاہے وہ رولر بنے، چاہے وہ ٹو کرے، ٹاپل کرے،
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को या नहीं करें, इन मुल्कों में ऐसा देखा जाता है कि फौज काफी ज्यादा ताकतवर होती है, दखलंदाजी रखती है, और जहां वो देखती है कि उनकी बातें सदर या प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे हैं तो वो उनको टॉपल करके टॉपल कर देते टेक हैं ओवर जी। करते हैं। जैसे जैसे बुर्किना फासो को देखिए, अभी वहां पे यंग कैप्टन या कर्नल है, 35-36 साल का, और वो आते ही, और भी कुछ मुल्क है नाइजर जैसे, ये आते ही एक फॉरेन कॉलोनी थे, क्योंकि ये अपने को शो करते हैं कि हम मसीहा हैं अवाम के। पॉलिटिशियंस वहाँ करप्ट भी काफी ज्यादा होते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक बेजार होती है, गुर्बत है, जॉब नहीं है। इन चीजों को देखते हुए वो ये देखती है कि चलो आर्मी कुछ बहुत हद तक लेस करप्ट है, आर्मी ईमानदार होती है, अब ये आए हैं हमारे काम करेंगे, वो ऐसे इकदाम भी उठाती है। जैसे अभी बुर्किना फासो का कहा उसने, और भी एक दो अफ्रीकन मालिक, उन्होंने फ्रांस की आर्मी को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया कि और जो कंट्री के जो सही रिसोर्सेज है। हैं, अच्छा मिनरल्स हैं। देखिए, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, इतनी बड़ी खबर थी ये कि चीफ ऑफ जी, आर्मी स्टाफ सरबराह थे, फौज थे, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे, एक बस या खबर आई खाली, और उस पर कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, किसी का कोई एहतजाज नहीं, कुछ नहीं। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों की या हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की या और जैसे मुल्क देखिए ना, हिंदुस्तान को अगर आप देखें, अगर वहाँ फौज की डिक्टेटरशिप नहीं है या वहाँ फौज की बालादस्ती कायम नहीं है, तो वहाँ पर एक पार्टी की बालादस्ती कायम है। अपोजिशन को यही शिकायत है, दूसरे बहुत से लोगों की शिकायत है। तो बालादस्ती तो किसी न किसी की हुई। अवामी सतह के ऊपर फैसले और नहीं, उनका इम्प्लीकेशन जो है वो तो नहीं होता। हाँ, सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हीं में आपको ये देखने को मिलती हैं ये चीजें। मैं पाकिस्तान के दो वज़राए आज़म मैं से आपको जाहिर ज़ाती मैं तौर पर मेरी बहुत एक गुफ्तगू मजेदार, हुई। नहीं, मैं आपको बड़ा मजेदार वाकया बताता हूँ। देखें, पॉलिटिकल जी, लीडर की बात बताता हूँ। एक तो आपने जो कहा कि लंबे समय तक मोनोपोली है किसी एक रूलिंग पार्टी की, सेंट्रल में तो ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में। अब जो है पिछले एक दहाई से आप देखिए तो कॉलिशन गवर्नमेंट बन रही है, गठ जिसे हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार, मिली जुली सरकार बन रही है, चाहे वो एनडीए हो बीजेपी लेड, या फिर आई इंडिया, ये इंडिया रिलायंस हो कांग्रेस लेड। अब इसमें जो इसके पहले कांग्रेस की जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो यूपीआई थी, उसमें भी अब जो दूसरी पार्टियां हैं, बिहार से देखिए आरजेडी लालू की, वो जो इत्तेहाद होता है ना, वो अखिलेश एक यादव। बिल्कुल एक फॉर्मल सा होता है। छोटी पार्टियां उसमें दो चार ही होती हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं। देखिए ना, पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने क्या किया, जी, किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, और अपोजिशन का और बहुत से लोगों का क्या हाँ, कहना था नहीं, इलेक्शन के इल्जाम, बारे में। यस, नहीं, वो इल्जाम बीजेपी पर लगा है। अभी कल की ही खबर है, एक न्यूज़पेपर है, उसने खुलासा किया है, भारत के एक सूबे में एक मकान में करीब 1100 कुछ वोटर, ये तो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं जो वोटर लिस्ट तैयार करते घूमते हैं। एक बिल्डिंग में 1100, 1100 समथिंग वोटर्स। अब जब वहां पे रिपोर्टर जाता है तो ये देख रहा है कि वहां तो बिल्डिंग है ही नहीं, झुग्गी झोपड़ी है, उसको बिल्डिंग बता दिया गया। या फिर चुनाव से अभी, चाहे वो महाराष्ट्र में देखा गया, दिल्ली में देखा गया, इलेक्शन से 6, 7, 8 महीना पहले एकदम से वोटर की तादाद बढ़ गई, 7 लाख, 40 लाख तादाद ऐसे बढ़ गई। महाराष्ट्र में 40 लाख, दिल्ली में 7 लाख। इस पे शक पैदा हो रहा है, पोजीशन इसको लेकर के सवाल उठा रही है वो तो देखिए ना, बात तो इलेक्शन वही का। हुई ना कि आप या फौज की आमरीत हो, बालादस्ती हो, या एक पार्टी की हो। लेकिन अमेरिका, बरतानिया, इन जैसे मुल्कों में ये सब कुछ नहीं होता। यानी मैं आपको खुद बताता हूँ ये वाकया कि पाकिस्तान के कम से कम दो वज़राए आज़म से मेरी गुफ्तगू हुई, एक जाती सतह की गुफ्तगू में। जब उनसे पूछा गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि ये आखिर आप लोग इस कदर इन्फ्लुएंस में क्यों रहते हैं। फौज के तो यही जवाब मिला। दोनों ने इनफॉर्मल गुफ्तगू थी, ज़ाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में उन्होंने मुझे बताया कि फौज के बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत चल नहीं सकती। या और भी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जहां पर यह है कि फौज के ताउन, हालांकि फौज का काम सिर्फ सरहदों का जाकर मुतय्यर होना, वहां पर सरहदों की हिफाजत करना है, न कि रोजमर्रा के कामों में आप दखल अंदाजी करना है। अमरीका में तो कोई फौज दखल अंदाजी नहीं करती, बरतानिया में कोई नहीं करती।
اور فرانس میں کوئی نہیں کرتی، لیکن پاکستان، ہندوستان، ان جیسے ملکوں میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے آخر کوئی ریمیڈی تو ہونی چاہیے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. ہمارے والد صاحب خود پالیٹیشین رہے، اب تو نہیں ہے، دس بہار سے تو 5-6 الیکشن لڑا، اور ایز اے اولاد بیٹے ہیں ہم لوگ بھی کالج میں تھے تو الیکشن میں حصہ لیتے تھے، کمپیننگ میں تھے. جو دیکھا وہ یہ رہتا تھا سینیریو. جو پھر لالو یادو جب بہار میں آئے تو اس نے اس کو چینج کیا. وہ سینیریو یہ رہتا تھا کہ جو بیکورڈ کاسٹ ہے، کمزور ہے، طبقہ ہے، دلت ہے، ان لوگوں کے ووٹ پولنگ بوتھ جو ہے وہ کسی مضبوط آدمی کے دروازے کے پاس رہتا تھا. سپوز کیجیے، مان لیجیے جو یہاں بولتے ہیں ہندی میں سرون جاتی، فارورڈ کاسٹ، راجپوت ہوئے، بھومیار ہوئے، اس طرح ان کے طرف رہتا تھا. اور وہ لوگ مارننگ میں ہی کھلا پلا کے پولنگ ایجنٹ کو مرغا وغیرہ کھلایا اس کے بعد پھر وہ ووٹ وہاں پہ ہو جاتا تھا، پڑ جاتا تھا 92%، 93%. زیادہ مرغا نہیں جاتا تھا. کھلایا یا کیوں؟ بریانی کھلائی؟ بریانی مرغا کھلائی. کھلایا یا بریانی بریانی کا دور کھلائی؟ نہیں تھا. وہ بریانی، میں تو دلی میں آیا تو بریانی دیکھا. بہار میں تو جی بس وہ مٹن چل رہا ہے اور مرغا چل رہا ہے، اس طرح کا ہوتا تھا. جی جی. اور بہاری بڑے کھاتے ہیں نان ویج، مطلب irrespective آف ریلیجن. اور وہ کافی آل بہاری جو ہے وہ نان ویج کافی کھاتے ہیں. تو یہ سب چلتا تھا. اب بیچارہ جاتا نہیں تھا، جو غریب ہوتا تھا، جو بیکورڈ کاسٹ کے ہوتے تھے، کمزور طبقے کے، دلت ہوئے، دوسرے کاسٹ، وہ ڈر نہیں آتے تھے کہ ادھر جائیں گے وہ بابو صاحب لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ لٹ مار کے بھگا دیں گے. ووٹ پڑ جاتا تھا. لالو یادو جب آیا اس نے کیا کیا، اس نے پتا کیا، اور اس نے کانگریس کی دور حکومت تھی، آر جے ڈی کا الائنس کانگریس. اس نے کیا کیا کہ ان بت کو وہاں سے ہٹایا کہ جو بستی ہے بیکورڈ کی وہاں پہ ہی بت رہے گا بیکورڈوں کا، اس طرح سے کر کے. صحیح. اور ایک دن پبلک منچ پہ، بڑا مزدار واقعہ لالو یادو کا. ایک دن پبلک منچ پہ لالو یادو آیا اور اس نے کیا کیا کہ اپنا شرٹ اتارا اور بنیان اندر سے نکالی، شرٹ پہنا اور بنیان لاکھ 2 لاکھ کی مجمع میں. تو لوگوں نے خود بولا کہ یہ میں نے کیا کیا، پوچھو کیوں کیا، یہ کیا تھا، کیوں کیا ایسا کہ شرٹ کے اوپر بنیان مل گیا. اس لیے کہ یہ جو بنیان ہے اس کو بہار میں بولتے ہیں گنجی. یہ جو گنجی ہے یہ دبا ہوا تھا 50 سال سے، اور یہ شرٹ جو ہے یہ اونچی جاتی کا، اب یہ اس گنجی لیے میں اوپر نے آ اس گیا کو ہے. نیچا دکھا دیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے کہ ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں ابھی بھی، کہ جمہوریت کو ڈیولپ ہونے میں، اس کی جڑیں مضبوط ہونے میں ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے. کسی بھی ملک میں Yeah, جہاں پر آج جمہوریت آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک yeah. دن میں نہیں آ گئی ہے. جو اقدامات عوامی قوت کے بلبوتے پر امریکہ میں نئے منتخب صدر کر رہے ہیں، جن کو عوامی قوت حاصل ہے، عوامی پس منظر ہے ان کا ایک پورا اس وقت، جی جی. اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پر امپلیکیشنز کس طرح سے آپ کو نظر آتے ہیں اس کے؟ ڈونالڈ ٹرمپ تو خود ہی اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں، اور ان کا بیان بھی آیا ہے کہ امریکہ اب کوئی ورلڈ پولیس کا رول نہیں کرے گا، پولیسنگ نہیں کرے گا. وہ امریکہ فرسٹ، ماگا کا انہوں نے میک امریکہ گریٹ اگین، تو ماگا کا انہوں نے سلوگن دے دیا. اور جو ریسورسز ہیں، چاہے وہ نیٹو کا فنڈنگ ہو امریکہ کا، یا یونائٹڈ نیشن سے، وہ دیکھیے کئی چیزوں سے باہر آ گئے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے بھی وہ باہر آ گئے، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس سے بھی وہ باہر آ گئے سب پہ. اور یہ جو پیسہ ہے اس کو وہ کٹوتی کر رہے ہیں. زیلنسکی کو انہوں نے کہا دیا کہ وہ تاناشاہ ہے اور اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. پوتین سے مل رہے ہیں. تو امریکہ اپنے انویسٹمنٹ، انڈیا کو، بھارت کو ووٹ زیادہ دے لو، اس طرح کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں یا جو ڈور ٹو ڈور کمپیننگ ہوتا ہے سرکار کی طرف سے، اس کے لیے $21 ملین وہ بھارت کو دیتے تھے. ابھی 1-2 دن پہلے ان کا بیان آ گیا، اس انہوں نے بند کر دیا. $21 ملین کا بھارت کو جو الیکشن کو لے کر کے جو پیسے دیتے تھے ووٹنگ کے لیے، لوگوں کو انکریج کیا جائے اس کے لیے.
انہوں نے کہا کہ بھارت خود امیر دیش ہے، اس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں کیوں؟ وہ تو سبھی دیشوں سے پیسے کاٹ رہے ہیں، اپنی پولیسنگ رول کم کر رہے ہیں، وہ سیریا سے اپنی فوج ہٹا رہے ہیں، کردش اپنے کو بے سہارا سمجھ رہے ہیں وہاں پہ، وہ ٹرکی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، زیلنسکی الگ ہو رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اب تو میری پریزیڈنٹ شپ بھی جائے گی، جس طرح انہوں نے تانشاہ کہا کہ زیلنسکی استعفیٰ دے دے۔ یورپ کو مگر وہ اگر کہہ رہے ہیں ایک کہ لحاظ نیٹو سے کا۔ آپ دیکھیں تو اس نقطۂ نظر سے بہتر ہے کہ امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو تو ریلیف ملے گا نا، جب یس، ظاہر ہے کہ امریکہ آپ کے عوام کے لیے تو پیسہ بچائیں گے ہاں ہاں، تو امریکن پبلک کو تو ابھی ریلیف ملے گا۔ یعنی اگر ابھی بے آپ شک۔ قومی نقطۂ نظر سے دیکھیں، نیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تو بڑے اچھے اقدامات ہیں۔ بات ہاں جمہوریت کی ہو رہی ہے، جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر ہاں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، لیکن ہاں انڈر ڈیولپ کنٹریز پہ جہاں پر خود غرضی ہوتی ہے، کرپشن ہوتا ہے، بے ایمانیاں ہوتی ہاں، ہیں، وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود گھپلے کرتے ہیں، دھاندلیاں کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، بلکہ فوج بھی ان میں انوالو ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان، ہندوستان یا دوسرے انڈر ڈیولپ ملکوں میں فوج کے اس کردار کو ختم کرنے میں بڑا وقت لگے گا۔ اس کے لیے تعلیم، پبلک کی سطح کے اوپر شعور کا بیدار ہونا، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، جس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 1 صدی اور لگے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ایک تجزیہ ہے؟ کروں گا، کیونکہ صرف اس لیے نہیں کہ میں بھارتی ہوں، انڈین نیچرل انڈین سٹیزن، اس لیے نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سیاست کا بھی حصہ رہا ہوں، والد صاحب کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا، میں 30 سال سے اوپر ہو گئے جرنلزم میں بھی ہوں، اور ایک سوسائٹی میں رہ رہے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بھارت میں ایسا نہیں ہے، بھارت میں ایک تو بھارت انڈر ڈیولپ کنٹری اب نہیں رہا، پانچواں بڑا اکنامیکل پاور ہے، فائنینشیل ٹیکنیکلی تو پاور ہے انڈر بھارت۔ ڈیولپ کنٹری ہے ابھی، وہ ٹیکنیکلی تو ابھی انڈر ڈیولپ ہے۔ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ابھی بھارت کا شمار ہوتا نہیں ہے رینک وائز، لیکن بہرحال جی لیکن چیزیں جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا کامنٹ ہوتا ہے کہ جو میں سنتا تھا بھارت کے بارے میں وہ بہت زیادہ چینجز ہو گیا۔ ہاں، غریبی ہے، جی، کافی غریبی ہے کئی جگہ، وہ اس بات صحیح ہے بہت کہ زیادہ ہے، بہت 80 زیادہ ہے جی۔ کروڑ 80 ہاں وہ صحیح ہے، 80 کروڑ لوگ کو راشن پہ جیتے ہیں، ان کے بائنگ پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی کافی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، لوگ پاورٹی لائن سے اوپر سرکار نکالنے کی کوشش میں کر رہی ہے، ایماندارانہ کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے۔ پہلے بھی ایسے منریگا جیسے اسکیم چلایا گیا کہ 365 دن کام ملے جن کو پاس روزگار نہیں ہے، اس طرح کی گورنمنٹ کے اسکیم چلے، منموہن سنگھ سرکار نے شروع کیا تھا، مودی گورنمنٹ نے بھی اس کو جاری رکھا ہے، لیکن فوج کا کوئی لینا دینا سیاست سے نہیں ہے بھارت میں۔ جو دوسرے جس طرح سے انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، ایون پڑوسی دیش، چاہے پاکستان کی بات کر لیں، چاہے بنگلہ دیش کی بات کر لیں، ان جیسے ملکوں میں فوج کا جو کردار رہا ہے، بھارت اس سے مستثنا ہے۔ بھارت میں فوج کا کوئی کردار سیاست سے کوئی دور تک لینا دینا نہیں رہتا ہے، یہ یہاں پہ۔ میرا اور خیال یہ ہے اور کہ اب ہمارے پروگرام کے طوالت کافی ہو گئی ہے، اور ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ آئندہ پروگراموں میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال، پاکستان میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی صورتحال، ہندوستان کا فردر ڈیولپمنٹ، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آنے والے پروگراموں میں۔ اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اور رومان ہاشمی صاحب کو اجازت دیجیے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام۔